پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر ہدایت کے وہ تمام راستے استعمال کیے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے ہدف کو پہچان سکے، اپنے مقصد کو پہچان سکے۔ چونکہ خداوند متعال اپنی صفت کے اندر ہادی ہے اور خداوند متعال کی ہر صفت کمال کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کوئی بھی پہلو اگر ہو سکتا تھا، صفت کے کمال پہ ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس صفت کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی فضیلت ہو، برتری ہو اور وہ صاحب صفت میں نہ ہو۔ چونکہ خداوند متعال ہادی ہے، مطلق اس کے کمال کے اوپر فائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کوئی بھی چیز اگر مددگار ہو سکتی تھی تو خداوند متعال نے اس سلسلے ہدایت کو استعمال کیا ہے۔ تو اگر انسان کی ہدایت میں مددگار تھی کہ کتاب ہو، گرچہ عقل بھی کافی تھی ایک اعتبار سے، خداوند متعال یہ کر سکتا تھا کہ اپنی ہدایت کو مثال کے طور پر پتھروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر لکھ کے چھوڑ دیتا، الواح کے اوپر لکھ کے بھیج دیتا، جیسا کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوا کہ ہدایت کو الواح کے اوپر لکھ دیا۔ یہ بھی سب خداوند متعال کر سکتا تھا، لیکن خداوند متعال نے احسان کیا، اس نے اپنا فضل و کرم کیا اور ایسے انسانوں کو ہدایت کے ساتھ دوسرے انسانوں کی طرف بھیجا کہ جو کامل ترین تھے اپنے کردار کے اندر، اور یوں نبوت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ پروردگار عالم نے جاری و ساری فرمایا، سب ہدایت کا ایک سلسلہ قرار دیا۔ اور اس ہدایت کے سلسلے میں خداوند متعال نے صرف اتنا نہیں کیا کہ اپنا پیغام ان ہادیوں کے ذریعے سے، معصوم شخصیتوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، بلکہ ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کی گفتار کے ذریعے سے اسی پیغام کو عمل میں لا کر بھی دکھا دیا۔ یہ خداوند متعال کی ہدایت کا بہت عظیم پہلو تھا۔ اس کے اوپر چند جملے عرض کروں گا اور ایک مقدمہ عرض کرتے ہوئے ان 5 مجالس کے لیے جو موضوع ہم نے ذہن میں رکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 5 مجالس کا یہ سلسلہ کہ جو سبا سینٹر کیلیفورنیا کے لیے عرض کیا جا رہا ہے، اور خداوند متعال نے سعادت دی کہ پچھلے سالوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ بیماری کا سلسلہ جلد از جلد ختم ہو، کنٹرول ہو، اور انشاءاللہ خداوند متعال دوبارہ توفیق نصیب فرمائے کہ آپ اور ہم فزیکلی جس طریقے سے عزائے سید الشہداء میں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ سید الشہداء کی عزا سے مستفید ہوتے تھے، اسی طرح انشاءاللہ خدا دوبارہ ہمیں فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ البتہ یقیناً خداوند متعال نے اس کام میں بھی کچھ برکتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، اور چند مصلحتیں تو فوری طور پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ یہ کہ اب گویا ہر گھر ایک عزا خانہ بن گیا، اور چپے چپے کے اوپر وہ فکر کہ جو کچھ علاقوں تک محدود تھی اب گھر گھر کے اندر پھیل گئی، اور اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی خداوند متعال کے نظام کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ کی حکمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی مصلحتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ تمام لوگ کے جو اس بیماری کے اندر بیمار ہیں یا کسی بھی بیماری کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں، سب کو بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور جو زیارت سید الشہداء کے سلسلے میں کچھ رکاوٹیں قرار پائی ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے تیرے لطف و کرم کا واسطہ ان تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما، ایک بار پھر زیارت سید الشہداء کی سعادت و فضیلت سب کو نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے جیسے زندگی گزارنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے ایک خاص فکر کے اندر، جس فکر کو وہ نظریے کے طور پہ قبول کرے اسے صرف کتابوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے جیسے انسانوں کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کا ایک عجیب حصہ ہے
یعنی آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ بھائی تم ایک ایسے معاشرے میں رہنا چاہو گے جہاں تمہارے ہم فکر لوگ ہوں، یا ایسے معاشرے میں رہنا چاہو گے جہاں تمہاری فکر کے مخالف لوگ ہوں؟ زیادہ تر لوگ آپ کو ملیں گے وہ یہی کہیں گے بھائی ہم فکر لوگوں کے درمیان رہنا چاہیں گے۔ حتیٰ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مخالف فکر کے اندر رہنا چاہوں گا تو وہ بھی کبھی نہ کبھی یہ سوچے گا کہ وہ جو مخالف فکر کے ہیں وہ بھی حامی ہو جائیں۔ یہ انسان کے اندر ہے ایک بات، اور اسی کا ہدایت میں جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا انبیاء کرام ارسال نہ فرماتا، نعوذ باللہ تعالی، صرف کتابیں بھیج دیتا تو انسان کے پاس گویا ایک بہانہ رہ جاتا، وہ یہ کہ اے خدایا تو نے نظریہ تو بہت اچھا بھیجا، لیکن اس نظریے پہ عمل کرنا نعوذ باللہ انسان عذر کے طور پہ کہتا، بہانے کے طور پہ کہتا کہ نظریہ تو اچھا ہے لیکن عمل کرنا ممکن نہیں ہے، میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہا، اس پہ عمل کرنا بہت سخت ہے، اس کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے ان پر مجھے یقین نہیں آ رہا، مثلا یہ باتیں کہتا نعوذ باللہ تعالیٰ عذر کے اندر، گرچہ خدا کا دین تو کامل ہے لیکن خداوند متعال نے انسان کے اس عذر کا بھی راستہ بند کیا، اور ایک معنی کے اندر عذر نہیں تھا، خدا کی طرف سے فضل و کرم، خدا نے گویا انسان کے اوپر اپنا لطف کیا اور کہا کہ میں تمہیں صرف کتاب نہیں دوں گا، نظریہ نہیں دوں گا، اپنی محبوب ترین شخصیتوں کو اس نظریے کا مجسم نمونہ بنا کر تمہاری طرف ارسال کروں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دوں گا۔ اب تمہارے پاس صرف کتاب نہیں ہے، ایک صرف اندر فطرت کی طلب نہیں ہے، دو تمہارے پاس آنکھوں کے سامنے اس کتاب کا مجسم نمونہ موجود ہے، اور وہ تمہاری طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنا ہماری طرح زندگی گزاری کہ کفار مکہ تو اعتراض کر بیٹھے مَلِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے نعوذ باللہ تعالی، کھانے کھاتا ہے اور بازاروں کے اندر بھی رہتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کے اس ظاہری حیت کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اور یہ انسانوں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں ہمیشہ کے لیے، ایک وہ جو صرف ظاہر دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو ظاہر کے پیچھے باطن بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کبھی اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم یہ سعادت کیسے حاصل کریں کہ ہم صرف ظاہر پرست نہ بنیں اور ہماری زندگیاں صرف ظاہر میں مشغول نہ ہو جائیں بلکہ ایک باطن تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ کا نظام، اللہ نے اپنے نظام کے اندر صرف کتاب نہیں بھیجی، اندر سے حجت نہیں رکھی فطرت کے اندر، بلکہ ایک مجسم پہ کر بھی ارسال کیا، اور انسانوں کو ذمہ دار کیا قرار دیا؟ انسانوں کو ذمہ دار قرار دیا کہ تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ باز آ جاؤ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ شریعت کے اس چیپٹر کو ہم کہتے ہیں سنت رسول، یہ سنت رسول ہے۔ اب سنت رسول کیا ہے؟ ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں بھئی تین حصے ہوتے ہیں سنت رسول کے، وہ جو اللہ کے نبی نے کیا، وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ جو اللہ کے نبی کے سامنے انجام پایا اور بلا کسی سبب اللہ کے نبی نے، یعنی کوئی تقیہ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جبر کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور مشکل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے سکوت اختیار کیا گرچہ ان کی آنکھوں کے سامنے انجام پایا۔ اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں تقریر۔ آپ جانتے ہیں اردو میں تقریر اسپیچ کو کہتے ہیں، خطابت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے کوئی چیز انجام پائی اور اس نے خاموشی اختیار کی، گویا اسے قبول کر لیا اور اس کے اوپر مہر اس بات لگا دیا کہ ہاں انڈورس کرتا ہوں میں اسے، تو اس انڈورس کرنے کی پریکٹس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول قرار پائی، اور ہم انسان موظف ہوئے کہ تم اپنی زندگی میں سنت رسول پہ عمل کرو۔ اب یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، بہت خوبصورت ایک نقطہ ہے کہ جو تفسیر المیزان کے مصنف کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ اللہ کا کرم ہے، پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے، تشیع کے اندر تقوی اور پرہیزگاری
علم سے جدا نہیں رہے۔ الحمدللہ ہماری روایتوں کے اندر یہ چیپٹر موجود ہے کہ تقوی پرہیزگاری اگر علم سے جدا ہو جائے تو اس کی فضیلت بہت کم ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص صرف عابد ہو، عالم نہ ہو، صرف زاہد ہو، زہد رکھتا ہو، علم سے بے خبر ہو، تو فرمایا اس کا مقام بہت کم ہے۔ اصل حیثیت کس کی ہے؟ اصل حیثیت اس کی ہے جس کے اندر علم بھی ہو، تقوی پرہیزگاری بھی ہو۔ اور بحمد اللہ رب العالمین تشیع کی تاریخ اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک بحمد اللہ ایسے افراد کے ناموں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے علم اور تقوی یعنی تزکیہ نفس اور تکامل نفس کے ان دونوں پروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ اپنے نفس کی پرواز کے اندر علم پر بھی اصرار کیا اور علم کے ساتھ عرفان اور تقوی کے اوپر بھی محنت کی۔ اور ان برجستہ افراد میں سے جنہوں نے ان معاملات کے اوپر بے پناہ محنت کی ہے، عصر حاضر کی شخصیتوں میں بہت بڑا ایک نام تفسیر المیزان کے مصنف علامہ محمد حسین طباطبائی کا ہے۔ علامہ کی شخصیت بڑی عجیب، ایک معنی میں پراسرار شخصیت ہے، پراسرار شخصیت ہے۔ البتہ ان کے شاگرد جو ابھی حیات ہیں استاد حسن زادہ آملی، وہ بھی کوئی ایک لحاظ سے کم پراسرار آدمی نہیں ہے۔ آپ کے لیے شاید پراسرار کا لفظ اچھا مورد پسند واقع نہ ہو، لیکن اگر ہم ان لوگوں کی شخصیتوں کے اندر راز کو ڈھونڈیں تو واقعاً پراسرار ہیں، یہ لوگ پراسرار لوگ ہیں۔ علامہ طباطبائی اپنے الفاظ میں بولنے والے تھے اور ان کے بھائی تھے جن کو وہ کہتے تھے علامہ طباطبائی کہ وہ بہت پراسرار آدمی ہیں، بالکل خاموش رہنے والے آدمی ہیں۔ یہ لوگ نہیں معلوم کتنی محنتیں کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی اپنے عرفان کے اندر، اپنے تقوی و پرہیزگاری کے اندر انتہائی اعلیٰ مقامات کے اوپر فائز تھے۔ آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک سلسلہ عرفاء ہے جن میں علامہ طباطبائی کے استاد تھے سید علی قاضی طباطبائی، اور سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ دستغیب اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نام گرامی افراد۔ علامہ طباطبائی نے اپنی زندگی میں سیرت نبوی کے اعتبار سے ایک عجیب کام کیا۔ علامہ طباطبائی نے اپنے نفس کے تزکیے میں، تکامل میں یہ احساس کیا کہ میرے لیے سنت نبوی پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہے بھی۔ انسان کامل، اللہ کے نبی کی ذات انسان کامل ہے۔ اب اس انسان کامل نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی طریقہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کمال تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اور اسوہ حسنہ جو اللہ نے بیان فرمایا، شاید اس کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی کمال پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اس انسان کامل کی سیرت پر عمل کرو، اور جتنا عمل کرتے چلے جاؤ گے تمہارا کمال تمہارے لیے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے جو راستہ ہمیں دیا ہے وہ معراج کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرے، سیرت پر عمل کرے، وہ نہیں معلوم کن مقامات پہ فائز ہوگا۔ یہ علامہ طباطبائی نے درک فرمایا اور ایک کتاب تحریر کی جس میں نبی خدا کی زندگی میں اگر کبھی نبی نے ایک دفعہ بھی کوئی کام کیا تھا تو اسے تحریر کر دیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں میں بعض ایسی تھیں جس کو اللہ کے نبی ہر روز انجام دیتے تھے، جو ہمارے درمیان مشہور ہیں۔ مثلا پانی کیسے پیتے تھے، نماز پڑھنے میں سنتیں مستحب کیا تھیں ان کی، نبی خدا جب چلتے تھے تو انداز کیا تھا، نبی خدا کے چہرے اور وجہ مبارک کا انداز کیسا تھا۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں، لیکن علامہ طباطبائی نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ جو مشہور ہیں وہ کیا ہیں، یا جو اللہ کے نبی نے سینکڑوں دفعہ اپنی زندگی میں عمل کیا وہ کیا ہے۔
ان پہ تو انہوں نے عمل کیا. انہوں نے ڈھونڈا کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں اگر کوئی کام ایک دفعہ بھی کیا تو وہ کیا تھا. کتاب تحریر کی، نہ صرف کتاب تحریر کی بلکہ اپنی زندگی میں ان تمام سنتوں کے اوپر جس حساب سے اللہ کے نبی عمل کرتے تھے خود بھی عمل کیا. یہ بہت بڑی بات تھی. یعنی اگر انہوں نے احساس کیا کہ اللہ کے نبی اس کام کو روزانہ کرتے تھے، علامہ طباطبائی نے اس کام کو روزانہ کرنے کی کوشش کی. اور اگر کبھی احساس کیا کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو مہینے میں ایک دفعہ انجام دیا تو علامہ نے بھی وہی کیا. حتیٰ بعض ایسی چیزیں لکھیں جو اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک دفعہ کی اور علامہ طباطبائی نے وہ بھی کر ڈالی. اور شاید ان کی اس پاکیزگی اور ختم المرسلین کی پیروی کا نتیجہ تھا کہ خداوند متعال نے ان کو اس علم سے نواز دیا، اس تقوی سے نواز دیا، اس فضیلت سے نواز دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ یہ 5 مجالس 28 سفر تک جاری ہیں اور وفات رسول قرار پاتی ہے، تو ہم نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ ہم سنت نبی کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سنت نبی کو صرف ایک سطح تک نہ دیکھا جائے بلکہ اس سنت نبی کی گہرائی کو دیکھا جائے. اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ انسان 2 قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے کہ جن کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ظاہر کے پیچھے کسی باطن کو ڈھونڈیں. اب ممکن ہے کہ وہ باطن کے منکر ہوں کہ بھائی اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ممکن ہے کہ ممکن نہ ہوں لیکن ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جو انکار کر بیٹھے ان کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. اب اس میں کون شامل ہے؟ مثلا انہوں نے انسان کو دیکھا، روح کا انکار کر دیا. دنیا تو دیکھی، آخرت کے منکر ہو گئے. یا یہ کائنات دیکھی، یہ نظام دیکھا اور خالق کو نہیں پہچانا. اب ان کو آپ چاہے میٹیریلسٹ کہیں، چاہے آپ ان کو ایتھیسٹ کہیں، آپ ان کو کوئی بھی ٹائٹل دیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ظاہر کو قبول کرتے ہیں اور اس ظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہو اسے قبول نہیں کرتے. جس کو ایک انداز میں میٹا فزکس تعبیر کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ فزیکل باڈی تو مانتے ہیں لیکن اس فزیکل باڈی کے پیچھے کچھ اور حقیقت ہو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک وہ ہے جو لفظ میں نہیں مانتا کہ بھائی کوئی میٹا فزیکل حقیقت ہے، ایک وہ ہے جو لفظ میں تو میٹا فزیکل حقیقت کو مانتا ہے، پریکٹس میں نہیں مانتا ہے. اب وہ ممکن ہے کہ مسلمان بھی ہو، یہ بھی ہمارے درمیان مشکل ہے. بس انسان 2 قسم کے ہیں. ایک وہ انسان ہے جن کی زندگی ظاہر میں مبتلا ہوئی بھی ہے، میں اس کو ابتلائی کہوں گا، ظاہر میں مشغول ہو گئی ہے. وہ ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کسی باطن کو نہیں مانتے، یا لفظاً بھی نہیں مانتے یا لفظاً مانتے عملاً نہیں مانتے. ان انسانوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ حقیقت سے کافی دور رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت تو ساری وہی نہیں ہے جو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں. آپ کسی بھی دین کو قبول کریں، دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت بہت وسیع ہے. حقیقت صرف مادے میں محدود نہیں ہے. تو یہ انسانوں کی وہ کیٹیگری جو اس مادے کے پیچھے نہ دیکھ سکے یا لفظ میں تو قبول کرے عملاً نہ دیکھ سکے، یہ محرومیت سے دوچار ہے. بدقسمتی سے جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ کچھ لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں مانتے، لفظاً نہیں مانتے یا عملاً نہیں مانتے، یہ لوگ محروم رہ گئے. یہ لوگ بہت بڑی حقیقت سے غافل رہ گئے. بدقسمتی سے اللہ کے نبی کی سنت کے معاملے میں بھی ہمارا بیہیویئر یہی ہے، یعنی اکثر کا بیہیویئر یہی ہے. کیا مطلب؟
کچھ تو وہ قومیں ہیں جو ظاہر نبی کو نبی ہی نہیں مانتی، تو ان کا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ وہ ہیں جو نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن نبی کی ظاہری سیرت سے پیچھے جا کر کچھ دیکھنا قبول نہیں کیا، اور کچھ وہ ہیں جو قبول کر رہے ہیں لفظاً کہ ظاہر کے پیچھے کوئی باطن ہے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی کہ اس باطن کو جا کر بھی ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ تو جو اس وقت ہمارے پاس یہ 5 مجالس ہیں، اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سنت نبوی اور نبی کی سیرت کے حوالے سے کچھ ایسے پہلوؤں کو ڈھونڈیں جن کو ہم درس کی صورت میں حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں عمل کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا جو تسلسل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نبی کی وفات کے وقت تک پہنچتے پہنچتے ہماری زندگی میں کچھ نکات ایسے اور واضح ہو جائیں کہ جو گویا ایک ریمائنڈر کی طرح ہوں۔ نئی چیز تو کوئی بھی نہیں ہوگی، آپ الحمدللہ سالوں سے مجالس سن رہے ہیں، دروس سن رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے سنت کے حوالے سے بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا سنا ہوگا۔ نئی چیز تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اتنے ریمائنڈرز جمع ہو جائیں کہ انشاءاللہ آخری دن تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس اپنی زندگی میں عمل میں لانے کے لیے کچھ اور نکات واضح ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ جو سنت رسول کے حوالے سے میں نے عرائض پیش کرنی ہے، اس میں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ صرف ظاہر کو نہ دیکھیں، تھوڑا سا باطن کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا اس کے پیچھے جو سبق ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اس بات کو عرض کرنے کے لیے ایک مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا دی ہے، دعا سکھائی ہے سفر کے لیے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ دعا مشہور ہے، اور مختلف مکاتب فکر کے درمیان، فرقوں کے درمیان یہ دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب بھی کوئی سفر کرے اس دعا کو پڑھے۔ اب اس دعا کے اندر 2 حصے ہیں۔ تعریف اس خدا کی، پاکیزہ ہے وہ خدا، سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس سواری کو خود تسخیر نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کسی جمبو جیٹ کے اندر بیٹھے ہوں، کسی جانور پر سواری کر رہے ہوں، سوچ لیجئے 1400 سال پہلے سے ہے یہ دعا۔ اس وقت تو کوئی مشین نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لوگ جانوروں پہ سواری کرتے تھے۔ کیا بول رہے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس خدا کی تعریف جس نے اس کو تسخیر کیا، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی جانور پہ سواری کرتا تھا اور یہ جملہ بولتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ جانور وحشی ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، ہم نہیں کر سکتے تھے، خدا نے کیا۔ آج اگر کوئی مشینی سواری کے اوپر بیٹھے، اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے، تب بھی دعا یہ کہتی ہے تم اس بصیرت سے دیکھو۔ کس بصیرت سے دیکھو؟ اب بصیرت کی کیا بصیرت ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں توحیدی بصیرت۔ بس آپ جب یہ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، آیا یہ دعا زبان سے کہنا اتنا ہی اہم ہے یا اس کے پیچھے کوئی فکر بھی ہے جو کار فرما ہے؟ تو مثال کے طور پر دعا کا لفظ اہم ہے، لیکن دعا کی فکر اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ فکر کیا ہے؟ وہ یہ توحیدی فکر۔ توحیدی فکر کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم کتنی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، تم میں علمی ترقی کتنی ہی آ جائے، دیا ہوا کس کا ہے، سکھایا ہوا کس کا ہے، کس کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، خدا ہے سب کچھ تیرا ہے۔ کمپنی ہونڈا ہے مثلا، ٹویوٹا ہے، اس کے اندر انجینئرز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، روبوٹس کام کر رہے ہیں، وہ گاڑیاں جوڑ رہے ہیں، گاڑیاں مل رہی ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے اپنی توحیدی بصیرت ختم نہیں کرو۔ سب کچھ خدا کا ہے، سارا نظام خدا کا ہے، ساری دی ہوئی طاقت خدا کی ہے۔ ڈاکٹرز میڈیسنز دیتے ہیں،
بیمار کی بیماری دور ہوتی ہے. تو دین ہم سے کیا کہتا ہے؟ دین ہم سے کہتا ہے شافی خدا ہے. دوا تو ڈاکٹر دے سکتا ہے، شفا دینے والا خدا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحیدی بصیرت. بس یہ جو دعائے سفر ہے، یہ دعائے سفر ہمیں صرف یہ نہ سکھائے کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تو حادثہ نہیں ہوگا. نہیں، یہ دعا ہم سے کہہ رہی ہے تم اپنی توحیدی بصیرت کو استعمال کرو، اللہ کی وحدانیت کو چپے چپے پہ قبول کرنا سیکھو. یہ توحید ہے، یہ سنت نبی ہے. بس سنت نبی کا حصہ ہے کہ دعا پڑھی جائے. آپ میں زبان سے کہیں یا نہ کہیں، بالکل کہیے، لیکن جب آپ یہ دعا کہیں تو صرف زبان سے ادا کریں یا فکر سے بھی کوئی کام کریں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فکر سے کرو. فکر کیا کرو؟ توحید کے اوپر. خداوند متعال کی وحدانیت کو دیکھو، اپنی عاجزی کو قبول کرو. اب دیکھیے کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. ایک جملہ تھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اپنی عاجزی کو قبول کرو، اپنی بے بسی کو قبول کرو. کس طرح تم فصلوں کے سامنے بے بس ہو، گرمی سردی کے سامنے بے بس ہو، طوفان اور زلزلوں کے سامنے بے بس ہو. یہ مختصر سی سواری دیکھ رہے ہو، تم اس کے سامنے بھی بے بس ہو. اب مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ کام کر لیا جس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ تعالیٰ، پیچھے سے کہتا ہے خدا بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ تعالیٰ، بس اسی لمحے کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے. میں تو اس پانی کے جہاز کا نام بھی نہیں لوں گا جس نے یہ دعویٰ کیا اور کیا دیکھنا پڑ گیا. یہ خدا کا نظام ہے، الہی بصیرت. اس الہی بصیرت کے اندر خدا کی وحدانیت کا ایک مقام ہے، بندے کا ایک مقام ہے. دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ دعا کہہ رہی ہے اس خدا کو پہچانو، اس کی بندگی کو پہچانو، اپنی عاجزی کو قبول کرو. دوسرا حصہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پہلے حصے میں توحیدی بصیرت آئی، انسان نے اپنی کمزوری کو قبول کیا، عاجزی کو قبول کیا خدا کے سامنے، گویا تسلیم ہونے کا میدان شروع ہو گیا، بندگی کا میدان بن گیا. اے خدایا میں تیرے سامنے تسلیم ہوں چونکہ میں عاجز ہوں، تو مالک ہے، تو طاقتور ہے، تو قدرت مند ہے. اگلا حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگلا حصہ یہ کہہ رہا ہے تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. خدایا سفر تو میں یہاں سے مثلا نیو یارک کر رہا ہوں، لیکن اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے ایک دعا تھی صرف، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تم کوئی بھی سفر کرو، نارتھ سے ساؤتھ کرو، ایسٹ سے ویسٹ کرو، ویسٹ سے ایسٹ کرو، کوئی بھی سفر کرو، اپنی زندگی میں اس بات کو چیک کرتے رہنا اس سفر کا مقصد کیا ہے. یہ سفر خدا کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم سب نے اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے، پلٹ کے جانا ہے. تو اب تم سفر دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی کونے تک کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو، ان تمام سفر کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے ایک بات پوچھنا، کیا میری زندگی بھی کوئی سفر ہے؟ یا اللہ، کیا میری زندگی بھی کوئی سفر ہے؟ اور اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ چلو یہ تو میں مثلا سین ہوزے سے نکلا اور نیو یارک آ گیا اور میرا ہدف یہ تھا اور مقصد یہ تھا، لیکن یہ بتاؤ تمہاری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے کیا؟ یہ سفر کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے اتنی سی ایک دعا تھی، اس دعا نے پہلے ہمیں توحید دی، ہمیں ہماری عاجزی سکھائی، بندگی کے لیے تیار کیا. اگلا جملہ ہمارے سامنے یہ رکھا کہ زندگی کا مقصد ڈھونڈو، یہ جو چھوٹے موٹے سفر کر رہے ہو نا یہ ختم ہو جائیں گے. ایک بہت بڑے سفر کے اوپر تم نے روانہ ہونا، اور وہ سفر تمہارا اللہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ تمہارا سفر ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اس کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اس کی تیاری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو گویا خدا متعال مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم سین ہوزے سے نکل کے مثال کے طور پر نیو یارک آئے ہو، یہ بتاؤ اس سفر کے ذریعے سے تم نے اس سفر کی کوئی تیاری کی جو تم نے اپنے خدا کی طرف کرنا؟ اب مثال کے طور پر بہت بڑا سفر نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے نکل کے سینٹر تک آئیں،
انا الی ربنا لمنقلبون، یہ جو تم سینٹر کی طرف آ رہے ہو اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہاری زندگی نے ایک سفر کرنا ہے، وہ سفر تم کو واپس لے کے جائے گا خداوند متعال کی طرف، اس کے لیے تمہاری تیاری کتنی ہوئی بھی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی دعائے سفر کی اور سنت نبی سے عکس کی بھی دعا کی، یہ سنت نبی ہمیں اس طریقے سے سوچنے پہ مجبور کرے۔ تو مثال کے طور پر کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہے اور وہ پانی پی رہا ہے اور وہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے اور ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا الٹے ہاتھ سے پانی نہیں پیو، سیدھے ہاتھ سے پی لو، ٹھیک ہے، اور اس نے مان لیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے پی لیتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھا سکے کہ بیٹا یہ ہوا کیا؟ یہ جو کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے پیو، اس کا مقصد کیا تھا؟ الٹے اور سیدھے کا تصور کیا ہے؟ یہ ہم نہیں بتا سکے۔ اب یہ روایات کے اندر بڑا خوبصورت ایک کام ہے کہ انسان جا کر اس کو چیک کرے کہ یہ جو رائٹ اور لیفٹ ہے اس کا تصور اصلا کیا تصور ہے۔ اب یہ کہ میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دعائے سفر ہے، لیکن ایک سمبولک میسج اس دعا کے پیچھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اس کے الفاظ کے اندر۔ یوں تو ظاہر طور پر ایک چند جملے جو ادا ہونے، لیکن یہ جو سمبولزم ہے اور یہ جو اس سفر کو استعمال کر کے خدا کی طرف سفر پہ توجہ دلائی اور اس کی حکمتوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہی چیز ہمیں سنت نبی کے اندر ڈھونڈنی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو میں چند پوائنٹ کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ ہماری سنت نبوی کی پیروی کے اندر کچھ گہرائی آئے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر اس کی مثبت تبدیلیاں آئیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ 5 مجالس کے اس سلسلے کی یہ جو پہلی مجلس ہے، اور ظاہر ہے کہ میں پہلی مجلس ہونے کے ناطے مجبور تھا کہ اس کے موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن اس مجلس کی جو بہت اہم مناسبت ہے وہ عظیم الشان شخصیت تاریخ اسلام کی، وہ جن کے قربانیوں کے صدقے میں آج میں اور آپ یہ ذکر امام کر رہے ہیں، وہ جن کے پیغام کو سیکھ کر ہم نے سمجھا کہ ہمیں عزاداری کیسے کرنی ہے، جن کی قربانیوں نے، جن کے علم نے، جن کی شجاعت نے اور جن کی استقامت نے یزید کے دربار کو ہلا دیا، شام کا میدان فتح کر لیا، جن کی مظلومیت ایسا لوگوں کے دلوں کو حرارت دینے والی ہے کہ وہ مشہور و معروف جملہ ہمیں سننے کو ملا کہ 1400 سال پہلے تو تم نے اسیر کیا، اب دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ جہاں اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، آئمہ کے ذریعے سے عظیم الشان شخصیتیں بھیجیں، وہیں اس نے ان عظیم الشان ہستیوں کی مدد کرنے والی خواتین ایسی عظیم الشان بھیجیں جن کے سامنے دنیا مجبور ہے کہ سر کو جھکا لے ان کے احترام میں اور ان کی عزت اور ان کے وقار کے سامنے، ان کے عظمت کے سامنے۔ اللہ کے نبی ہوں جن کے ساتھ ایک بی بی تشریف فرما ہے، اور امیر المومنین کی ذات مقدس اور سید الشہداء، گویا 3 عظیم الشان ہستیوں کے ہمراہ 3 عظیم الشان خواتین تشریف فرما ہے۔ اور اگر میں ایک جملہ کہوں تو آپ یقیناً قبول کریں گے، ہم لوگ مدیون ہیں، مقروض ہیں ان 3 عظیم الشان خواتین کی، چاہے وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوں، چاہے وہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، اور چاہے وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان تمام اور باقی تمام مقدرات عصمت و طہارت کی عظیم الشان ہستیوں پر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ انہوں نے سیرتوں کو زندہ کیا، صرف عمل کی سیرتوں کو زندہ نہیں کیا، پیغام کی سنتوں کو زندہ کر دیا۔
اللہ کے نبی اگر لوگوں کو تقویٰ پرہیزگاری کا درس دے رہے تھے، عدل اور انصاف کا درس دے رہے تھے، فداکاری اور قربانی اور ایثار کا درس دے رہے تھے، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان تمام دروس پہ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ کے نبی نے کیسے خطبۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ تمام فخر، وہ تمام مصنوعی معیار کے جو دنیا نے بنائے تھے، میں نے اپنے قدموں تلے ان کو کچل دیا۔ بی بی نے 25 سال پہلے اس پر عمل کیا، اور اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر پاکیزہ ترین شخصیت بن کر اللہ کے نبی کو منتخب کیا، اور ایک نئی سنت قائم کر دی۔ وہ سنت کہ جو نبی کے الفاظ میں ابھی بیان نہیں ہو رہی تھی، بی بی خدیجہ نے عمل کر کے دکھا دی۔ وہ تمام مصنوعی معیار کے جو دولت کے تھے، حسب و نسب کو دولت کے اندر پرکھنے کے تھے اور انسان کی شرافت کو ظاہر میں دیکھنے کے تھے، بی بی خدیجہ نے نبی کی خطبۃ الوداع سے سالوں پہلے خود روند کے دکھا دیا۔ پھر وہ ایثار اور وہ قربانی، وہ فداکاری، اور ان کے بعد کیا عرض کر سکتا ہے کوئی دنیا کے اندر۔ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے مقام و منصب کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس پاکیزہ خاندان کی وراثت میں کربلا کو زندگی بخشنے والی عظیم الشان ہستی، اللہ اکبر۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ناقابل قبول استقامت دیکھ کر جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دکھائی ہے۔